السلام علیکم آپا. اچھا یہ بتائیے گا جوہان صاحب کی صحت کو لے کے اور آنکھ کو لے کے اس چیز کی تصدیق ہوئی انہیں پیمز ہسپتال لے کر جانے کی، سب سے پہلے اس حوالے سے آپ کا کیا ہونا؟ دیکھیں 28 سال ہو گئے، ہمیں آج تک کسی نے رپورٹ نہ دی ہے. ایک دفعہ ہوا تھا کہ بہت شور مچانا اور اچھے وقتوں میں، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے نا، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے، ہاں ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے. تو انہوں نے ہمارا ایک ڈاکٹر آئے، ان کے سامنے عمران خان کا وہ ہم نے کہا تھا ٹیکہ کوئی نہیں ان کو لگائے گا، اب اگر بلڈ لینا ہے تو ہمارے اپنے ڈاکٹر لیں گے. تو ہمارے اپنے ڈاکٹر وہاں پہ تھے، ہم بھی جیل میں کیس کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہمارے ڈاکٹر اور پیمز کے ڈاکٹر سے. تو جب ڈاکٹر فیصل آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب وہ بلڈ لے لیا ان کا، تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ ہم آپ سے یہ بلڈ آپ شوکت خانم میں نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہم لے کر جائیں گے، یہ پیمز میں جا کے ٹیسٹ ہوگا، آپ اس کو بالکل لے کے نہیں جا سکتے. ادھر سے ڈاکٹر فیصل سے وہ فائل لے لی گئی تھی. انہوں نے پھر ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے کہ ہم آپ سے رپورٹ شیئر کر لیں گے. تو ایک ڈاکٹر پیمز کی ٹیم کے ساتھ پیمز گئے اور انہوں نے رپورٹ دی کوئی نہیں تھی، صرف وہاں پہ دکھا دی تھی، یاد رکھیں. تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ رپورٹ دیکھیں 3-4 ہاتھوں کے علاوہ یہ رپورٹ کسی کے ہاتھ میں جا نہیں سکتی. 2.5 سال میں آج تک ہمیں کسی وقت بھی رپورٹ نہیں ملی. میں آپ کو یہ بتا دوں لیک انہوں نے خود کی ہے، نہیں تو 3-4 جو ہاتھ ہیں اس وقت تک سسپینڈ ہو کے نکالے جا چکے ہوتے پیم سے. کیا وجہ تھی؟ آج انہوں نے کیونکہ انہوں نے چھپا کر رات کو لے کے گئے، یا یہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کچھ ہو نہ جائے. لیکن لیک کیوں کی؟ ہمیں کیوں نہیں بتا دیا؟ ہمیں نہ پتہ چلا کہ ہاسپٹل لے کے گئے. ہم بھی کس سے پوچھ رہے تھے؟ کوئی جرنلسٹ ہمارے سے پوچھا تھا، ہم ان سے پوچھ رہے تھے آپ کو کوئی خبر ملی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ سکے. ہم کبھی لائر کو فون کر ہمارے دن نکل جاتے ہیں یہ پوچھنے میں کہ کسی کو خبر آئی ہے. سچ اور جھوٹ کے اندر فرق نہیں پتہ چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کس چیز پہ یقین کریں. ایک جرنلسٹ نے ہمیں بتایا جو فون کرتے ہمارے سے پوچھے تھے، ہم نے کہا آپ کچھ بتاؤ، نے کہا جی کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کو پتہ چل رہا ہے کچھ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں پلین گاڑیوں میں لے کر گئے گے، رات کے 2 بجے لے کر گئے. پھر تھوڑی بہت اور خبر مل گئی. دیکھیں سنی سنائی ہے سارا کچھ. کوئی کہہ دے کہ جی جس ڈاکٹر نے ان کو دیکھا تھا ماشاءاللہ وہ بہت صحت مند لگ رہے تھے اور خوشگوار موڈ میں تھے. اب یہ ہمیں سنی سنائی باتیں پتہ چل رہی. ہم نے تو ان کو ملنا بالکل ضروری ہے. یہ تو بھول جائیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے اگر ملاقات نہیں ہوتی. لیکن سمجھ لیں آج اگر یہ ملاقات کرا دیتے ہیں، میری بہن جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عثما، اس نے یہی کہا ہم جب عمران خان کو ملیں گے وہ کیا بتائے گا کہ میری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو ڈاکٹر نہیں ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں میرے یہاں کچھ ہوا تھا. ان کو ڈیٹیلز تو نہیں پتہ، نہ ان کے ہاتھ میں رپورٹ ہے نہ ہمارے ہاتھ میں رپورٹ ہے. اور عمران خان ڈاکٹر نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے ان کو کیا ہوا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ سن لیں. ہم نے پٹیشن ڈال لی ہے اس وقت پنڈی ہائی کورٹ میں، اور اس کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیکل رپورٹ مانگی گئی ہے. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سلمان راجہ کو کیا کمٹ کیا تھا کہ آپ کی ہماری فیملی کو میڈیکل رپورٹ دی جائے گی. یہ جمعرات کی بات ہے. اس کے بعد ہمارے جو وکیل ہیں وہ اڈیالہ پہنچے، انہوں نے رپورٹ مانگی. کسی نے ان کو لفٹ بھی نہیں کروائی، کسی نے ان سے بات بھی نہیں کرنے کی زحمت کی. ایک جو خط تھا ایک گیٹ پہ نہیں لیا گیا، لائرز دوسرے گیٹ پہ پہنچے. ادھر سے یہ انہوں نے بہت احسان کیا کہ جو خط دیا تھا رپورٹ کے لیے وہ انہوں نے لے لیا، انہوں نے ان سے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن رپورٹ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو یہ انہوں نے میڈیا کے کسی بندے کو ہاتھ میں تو پکڑا دی لیکن فیملی کو نہیں پکڑا رہے. میڈم یہ بتائیے گا سینیٹر رشاد یوسفزئی نے انکشاف کیا کہ آپ کو معلوم تھا. ختم کرنے دینا. تو اس لیے اگر ملاقات کرواتے بھی ہیں، ہمیں اس وقت عمران خان کا میڈیکل چیک اپ چاہیے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے جو چیک کروایا ہے پیمز کے پاس وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے جس چیز کی عمران خان کو ضرورت ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کریں. اور ہم نے کیونکہ چیک کروایا، ہمارے ڈاکٹرز نے چیک کروایا،
انہوں نے کہا جی سب سے بہتر یہ ہوگا کہ الشفا میں یہ ایگزامینیشن بھی ہو اور ان کی ٹریٹمنٹ الشفا میں ہو اور وہاں ہی جاری رکھی جائے. یہ ہمارا مطالبہ، ہماری پٹیشن جو ہائی کورٹ میں ڈالی گئی ہے اس میں بھی ہے، اور آج ہمارا مطالبہ اڈیالہ کے باہر بھی یہی ہے. اسی چیز کے لیے ہم یہاں بیٹھے گئے. اچھا یہ بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے ملاقات ہو جائے گی؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 3 بجے تک بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جا کے بیٹھے رہے، لیکن کیا ہوا؟ تو کیا ہم نہ بیٹھیں؟ ہم بیٹھیں گے. دھکے مارے، ڈنڈے مارے، پانی، ہم تو بیٹھیں گے. اور آپ مجھے بتائیں کیا کروں؟ جیل توڑ دیں؟ کیا کریں آپ ہمیں بتائیں. ہم نے تو اپنے بھائی کو، ایک دن یہ بھی آ جائے گا، کیونکہ یہ جو حالت کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، ناجائز، غیر قانونی، سارا دن یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ قانون کی جو مینیول کی یہ جو سارا دن ریسرچ کرتے ہیں اس کے اندر یہ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل بات عمران خان نہیں کر سکتا. یہ نہیں پتہ جو باقی سارے رولز ہیں جو یہ توڑ رہے ہیں، یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ان ساروں کو جو جیل کے قانون توڑ رہے ہیں، یاد رکھیں ان سب کو جیل ملنی چاہیے. کوئی نہیں کہہ سکے گا ہماری مجبوری تھی. یہ بتا دیجیے گا مشال یوسف زئی نے انکشاف کیا ہے کہ آپ کو معلوم تھا. میڈم مشال یوسف زئی نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا عمران خان کے حالت کے بارے میں، اور آپ نے سہیل افریدی کو بھی کہا کہ دھرنا ختم کر دیں، مجھے معلوم ہے عمران خان صاحب ٹھیک ہے. مشال یوسف زئی نے دیکھیں میری بات سنیں. میں اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ جن کی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، میں اس کا جواب نہیں دوں گی. اس کو اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کی خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے. اصل میں اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے علیمہ خان. اس کا کام ہے صبح شام بیٹھ کر یہ کرنا، اور مروت اور اس کو اکٹھا جوائنٹ ٹارگٹ ملا ہوا ہے. وہ بیچاری اپنا کام کر رہی ہے. یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ جیل سے کہا تھا جا کے ان کو بتاؤ کہ ایجنسیاں تمہیں استعمال کر کے آخر میں کرش کر دیں گی. میڈم آپ یہ بتا دیجئے گا کہ ڈاکٹرز نے جھوٹ بول رہی ہے. ایک سیکنڈ، ڈاکٹرز نے میں نے ابھی آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ہمیں جب یہ رپورٹ کا پتہ چلا ہے، یہاں پہ ادھر پتہ چلا پچھلے ٹیوزڈے کو، میں نے سب سے پہلے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ رپورٹ، انہوں نے کہا جی رپورٹ آ گئی ہے. میں نے کہا سب سے پہلے بتاؤ یہ لیک ہوئی کیسے. میں آج بھی یہی پوچھ رہی ہوں لیک کیسے ہوئی، یہ لیک ہوئی کیسے. یہ ہمیں تو 2.5 سال میں آج تک سوائے اس انفارمیشن کے، جبکہ کوئی پرائیویٹلی بھی ہم سے پوچھوا لیتے تھے، ہوتا نا پلیز کوئی پوچھوا دے، کوئی پتہ کروا دے، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ساری رپورٹ ٹھیک ہے. تو پوری ثابت کاغذوں کی رپورٹ اگر لیک ہوئی ہے نا، اب تک 4-5 لوگ جن کے ہاتھ سے یہ رپورٹ، صرف 3-4 لوگوں کے ہاتھ میں ہوئے گی، اب تک ان کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ جیل میں انہوں نے ڈال دینا تھا ان کو. تو یہ لیک اس کا مطلب انہوں نے خود کی ہے، ڈسٹریکشن کے لیے کی ہوگی. میں تو تب سے کہہ رہی ہوں. اور نہ اور کس کا کہ میں نے کہا تھا وہ سہیل افریدی کو کہ دھرنا ختم کر دیں. آپ سہیل افریدی سے پوچھ لیں. ہم نے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے جمعرات کی دھرنے کا، سہیل افریدی نے دیا تھا، انہوں نے فیصلہ بالکل سلمان راجہ نے بھی ریبٹل دے دی ہے. بالکل جی متفقہ فیصلہ تھا، کسی ایک شخص کی ماں کے اوپر نہیں تھا، سب گفتگو ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ دھرنے کو سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا. ختم نہیں کر رہے تھے، وہاں سے کنٹینیو جو ہے وہ صبح کیا جائے گا. یہ ساری غلط خبریں ہیں کہ کسی نے ڈائریکشن دی تھی، علیمہ آپا نے دی تھی یا کسی اور نے دی تھی. اور سپریم کورٹ سے جب آپ اٹھ کے گئے تھے جی، سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جب اٹھ کے گئے تھے تو اس کے بعد یہی ہوا تھا کہ جا کر کے پی ہاؤس کے اندر تمام لوگوں کو بلا کے اس پہ مشاورت کی جائے گی، سینئر قیادت کو بلایا جائے گا. اور اسی کو آپ نے دیکھا کہ وہاں مشاورت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے دیا. وہ تو کہہ رہے تھے خان صاحب، ٹھیک ہے، ان کا بھی آپ نے ویڈیو پیغام سن لیا. دیکھیں میری بات سنیں، یہ نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان کی صحت کی وہ جو اس وقت وہ جو اپنے اسمبلی کے اندر بات کریں گے کہ یہ 8 فروری کو، ساروں کا یہ خیال ہے کہ 8 فروری کی سے ڈسٹریکشن کرنے کی کوشش تھی تاکہ آپ 8 فروری سے ڈسٹریکٹ کرو. ہمیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ سارا قوم مل کے اگر آج پریشر نہیں ڈالتی، میں نے اگر حساب لگائیں 10 kg کا وزن ڈالنا ہے اس جعلی حکومت کے اوپر، 10 kg کا وزن تو ڈال دینا، تو ہم یہ کہیں گے کہ چلو 2 kg کا وزن جو ہے وہ 8 فروری پہ آپ ڈالیں، ہم ڈالیں گے. ہمارا جن کا ووٹ چوری ہوا ہے ہمارا کام ہے ڈالنا نا. ہم اگر ان پہ
پریشر نہیں ڈالیں گے یہ ہمارے ساتھ یہی کریں گے. نہ ہماری ملاقاتیں نہ عمران خان کی ٹریٹمنٹ ہوئے گی. آپ سارا پاکستان ہمارے ساتھ مل کر ان کے اوپر پہلے پریشر ڈالے. آپ ووٹر ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. عمران خان کے تاکہ ملاقاتیں نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں ابھی فی الحال عمران خان کی ٹریٹمنٹ اور ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے. یہ انلیگل, یہ جو ناجائز قید میں اس کو ڈالا ہوا ہے, یہ جو ابڈکشن ہے یہ قید نہیں ہے. نہ ہائی کورٹ ہمارا کیس سن رہا ہے. آگے چل کے کیا ہوگا, آگے چل کے کیا ہوگا, یہ اسی طرح ہی چلاتے رہیں گے. ہم نے یہاں 12 سال یہ بیٹھ کے نہیں کرنا. عمران خان پاکستان کی قوم کو ہم آج آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان باہر آئیں گے. سہیل افریدی وزیر اعظم سے ملے ہیں. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جن کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں. کہا کہ وہ بالکل صحت مند ہیں, تحریری رضامندی سے وہ. مجھے صرف ایک چیز بتا اس پہ آپ کا دیں, عمران خان کی ملاقات, یہ خوفزدہ اتنے ہیں, اصل میں یہ اتنے ڈرپوک لوگ ہیں, اتنے خوفزدہ ہیں. نہ عمران خان, آپ صرف مجھے ان کا خوف کا لیول بتائیں کیا ہے. اتنے خوفزدہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات بھی نہ کرو. صرف یہ وجہ بتا دیں, اگر یہ دلیر آدمی ہوتے, اگر یہ کانفیڈنٹ ہوتے, اگر ان کو کسی چیز کا ڈر نہ ہوتا تو آج عمران خان کو ساری دنیا سے ملوا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ڈرے ہوئے لوگ, خوفزدہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تھوڑا سا ٹولہ ہے, جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو ظلم کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, ڈرپوک انسان ظلم کرتا ہے, یہ ڈرپوک لوگ جو ظلم کر رہے ہیں. اور عمران خان جیسے انسان کے ساتھ ایک میں نے انٹرویو دیکھا, وہ کون سی عورت ہے, کیا نام ہے اس کا, شرازی, جو بہت روئی تھی نواز شریف کی پیٹ گرنے پہ. ہاں, اور ساتھ مشاہد حسین کا کسی نے کلپ بھیجا, اس کے اندر مشاہد حسین کے میں سن رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اردوغان نے پچھلے سال آفر کیا تھا کہ عمران خان ٹرکی آ جائیں. یہ میں نے سنا. تو اب یہ دونوں کی جو اسکرپٹڈ انٹرویو کے اندر, میں آپ کو یہ بتا دوں, بہت ڈرے ہوئے ہوں گے جو یہ اسکرپٹڈ انٹرویو آ رہا ہے, اور وہ پوچھ رہی ہیں اچھا انہوں نے کہا تھا, پھر وہ آگے سے کہتے ہیں دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز اکنالج کر لی اس میں, انہوں نے کہا معیشت اور دہشت گردی, یہ دونوں چیزوں کے خراب ہیں نا, انہوں نے یہ کہا ہے. کیونکہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان ٹرکی چلے جاتے ہیں تو ہماری جو معیشت اور دہشت گردی ہے نا, اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے ترکی جانے سے معیشت اور دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ اچھا آج یہ بتا دیں کوئٹہ میں جو ہوا وہ کیا کہ ترکیہ کے صدر نے کہا, یہ بتا دیں جو میں نے ابھی کلپ میں سنا ہے صبح کو, یہ ہمیں دیکھیں, میں آپ کو ایک دفعہ کلیئر کر دوں, نہ ہمارے سے رابطے میں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں خبر ملتی ہے وہ اصل میں آپ لوگوں سے ہی ملتی ہے. ہمارا اڈیالہ کے علاوہ آپ لوگوں, جب آپ ہمیں سوال پوچھتے ہیں, آپ جب سوال پوچھتے ہیں, میں خاص طور پہ انتظار کرتی ہوں کہ ہمارے 4-5 ریپریزنٹیٹیوز گورنمنٹ کے وہ 4-5 سوالوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی پریشانی کیا ہے. ہم اپنی جس کو ڈاٹ کنیکشن کرتے ہیں نا وہ کر لیتے ہیں. عمران خان بھی آج یہیں بیٹھیں بالکل, اس لیے یہاں بیٹھ نہیں ہے کیونکہ دیکھو آگے جا کے لوگ